مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ایک روز ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ شربت ہاتھ میں لیا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ سسکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شہد ملا پانی چونکہ ایک بڑا پیارا مشروب ہے اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، صبح صبح یہ پانی پینا چاہیے۔ شہد ملا پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، خصوصاً جس کو سستی ہوتی ہو نا، درس و بیان سنتے ہو نیند آ رہی ہوتی ہو، یا بعض اوقات یہ جگر کی بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ شہد والا پانی صبح صبح پیے، اور ہو سکے تو اس میں لیمو ڈال کے پیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پڑھائی کے دوران یا کلاس میں یا درس و بیان کرتے ہوئے نیند آ جانا، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کافی دیر بعد جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی، جب آپ رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، تو شہد والا پانی دے کر ہم نے عرض کیا اے خلیفہ رسول، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں، حالانکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دنیا آئی، میں نے اس سے کہا الیک عنی، دنیا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، مزید فرمایا آج جب پانی کی جگہ مجھے شربت پیش کیا گیا، کیونکہ شہد ملا پانی ایک شربت ہی ہے، بہترین شربت ہے، تو مجھے آقا کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں دنیاوی آسائشوں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں اتنی سی نعمت کو بھی دنیاوی عیش سمجھ رہے ہیں کہ صرف پانی میں شہد ملا ہوا ہے، اتنی ساری نعمت، کیونکہ بڑے پسندیدہ نعمت ہے، شہد پسند ہے ہر بندے کو، تو اتنی ساری نعمت کو جب دیکھا تو آقا کی یاد آ گئی۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ آمین۔ عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ زہد جو ہے نا یہ سنت مصطفیٰ ہے، باقی لوگ سنتوں پر عمل کی جو کوشش بھی کرتے ہیں نا، وہ بعض اوقات ان میں سے بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو زہد کو بھول جاتے ہیں۔ زہد بھی سنت ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اللہ کا محبوب بنانے والا یہ وصف ہے، اور الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے وصف میں کامل تھے، اکمل تھے۔ سبحان اللہ کے فضل سے مالک کونین ہیں، رب کائنات نے دنیا کے بھی خزانے آخرت کے بھی خزانے آپ کے ہاتھ میں رکھے تھے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کونین بنائے گے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ یہ وہ ہیں، جو کچھ اللہ کا ہے سب حضور کا ہے، حضور کے اختیار میں دے دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عیش و عشرت، یہاں کی فانی نعمتوں میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ آپ زاہدوں کے بھی سردار ہیں، ہمارے ہاں نام زاہد ہوگا اور خوب دنیا دار ہوگا، دنیا کی محبتوں میں، چونکہ ہمارے ہاں نام چونکہ وہ ایسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں، بندہ چاہے انتہائی درجے کا کنجوس ہو سکتا ہے نام اس کا سخی ہو، یا نام شیر دل ہو اور انتہائی بزدل ہو، چوہے اور بلی سے ڈرتا ہو، تو نام کے مطابق ہمارے کام نہیں ہوتے، ہماری طبیعت نہ پرسنالٹی ہوتی ہے، نام اور ہوتا ہے طبیعت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو زاہدوں کے بھی سردار تھے، آپ دنیا سے کمال بے رغبتی رکھتے تھے، ہمیشہ دنیا کی نسبت آخرت کو ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔
یعنی مال و اسباب تو ہم کافروں کو دیتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیں، مسلمان کا ادھر کام نہیں ہے دنیا میں عیاشی کرے. اس کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں ہیں، دنیا کی عارضی نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہیں دنیاوی عارضی نعمتیں. اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں. آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ ہو جائیں. جو نصیب میں لکھا ہے مل کے رہے گا انشاءاللہ، لیکن ہر وقت دن رات یہی تمنا ہے مال 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 کے چکر میں نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ نیکیاں کرنے کی پرواہ ہے، نہ اللہ رسول کا خوف ہے، نہ فرائض و واجبات کی پابندی کا. بس ہر وقت مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے. کئی ملتے بھی ہیں بس کسی طرح پتہ ہے مال مال آئے، اتنے کروڑ آ جائے اتنا. حالانکہ بظاہر وہ 2-4 لاکھ ان کی سیلری بھی ہوتی ہے، کچھ کما بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی ملیں گے صرف مال کی دعا کا کہتے ہیں. جہاز میں دعا کریں مال آنا چاہیے، کسی طرح مال آ جائے، کیسے آئے. دن رات ان کے دماغ میں بہت سوال ہے مال مال مال. وہ جب 2-4 لاکھ سے کسی کا نہیں چل رہا تو اس کا مطلب اس کے بعد 10 لاکھ بھی آ گئے اس نے پھر بھی یہی کہنا ہے نہیں 10 کروڑ آ جائے، مال آ جائے، اور زیادہ آنا چاہیے. 1 کروڑ آ جائے پھر کہتے نہیں اب 2 کروڑ آنا چاہیے، اب اتنا آنا چاہیے. تو یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی. جس کے دل میں یہ محبت آ گئی مال کی نا، اب اسے اربوں خربوں بھی دے دو تو پھر کہے گا حل میں مزید اور آنا چاہیے، یہ بھی تھوڑا ہے. تو اس لیے اس کی محبت نہ آئے، اس کے لیے کوشش جاری رہے، رزق کے حلال اچھی نیتوں سے کوشش جاری رہے، لیکن اس کی محبت کبھی دل میں نہ آنے دیں. اگر اس کے بڑھنے کی دعا بھی کریں، برکت کی دعا ہی کرنی چاہیے، برکت کی دعا کریں، لیکن یہ بھی دعا کریں اللہ مال کی محبت سے بچانا. اس کی محبت بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جو ہے نصیب میں انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا. لوگ لالچ میں آ کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو مال سے، دنیاوی نعمتوں سے بے پرواہ رہنا چاہیے. مفسرین نے اس آیت کی وضاحت میں لکھا ہے کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیے. تو ہمارے آقا دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی رکھنے والے تھے. اس کے باوجود آپ کو حکم ہوا کہ کافروں کو دیے گئے مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھائیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم اصل میں ہمارے لیے تھا، ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب کے غلاموں، تمہیں محبوب کے صدقے میں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئی ہیں. تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے محبوب کہ دامن رحمت سے تم نوازے گئے، پھر پیارے نبی کے صدقے میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی. یہ سب کچھ کافروں کو کہاں نصیب ہے. اس لیے کافروں کو ملے ہوئے دنیاوی فانی مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اسے ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کرو. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سرکار کے صدقے ملا ہے، مل رہا ہے، آئندہ بھی ملے گا. وہ لوگ کہتے ہیں نا ابھی جیسے آج کل میٹنگیں جاری ہیں، MC کی بھی آگے پیچھے مخالفین بھی، اپوزیشن بھی، وہ بڑا سلسلہ جاری ہے، رسا کشی یہ ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں جمعے پہ اعلان ہوا تھا پانی کا، اعلان ہوا، کہتے ہیں مولوی سارے بکے ہوئے تھے اس لیے اعلان کیا، ان کو مال کھلایا گیا ہے. تو پتہ نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں مال دیا، خالی اوپر سے ہی پکڑایا تھا کہ یہ اعلان کر دینا. کوئی مال ساتھ کچھ بھی نہیں دیا. پوچھیں گے بھائی سب کو دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ سارے خطیبوں کو کوئی مال لگایا گیا تھا جس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا پانی کا. لیکن تو کسی اور نظریے سے کیا، چلو سامنے ایک اعلان آ گیا. کوئی بھی MC ہوتی اس کا اعلان آ جاتا تو ہم کر دیتے. اور وہ بھی اس انداز میں کیا کہ پانی کے تھوڑے فضائل بیان کیے، مسجد میں پانی ڈلوا دیا کرو، یہاں بھی ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں. تو ادھر بھی کوئی سارے مسلمانوں کو، سیکٹر 4 والوں کو وہ پانی دے دے. وہ بندہ ایک ہی اٹھے 20-25 کروڑ لگائے، سب مسلمانوں کو پانی دے دے، ثواب کا کام ہے.
تو اصل اس انداز میں گفتگو کی تھی. ایسے ہی ہے. اب یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں آپ لوگ 40,000 دو ہی دو سارے، اس طرح گفتگو نہیں ہوئی تھی. پانی کے فضائل بیان کیے اور ساتھ یہ کہا کہ پانی کوئی ایک ہی بندہ آپ میں سے اٹھے، ہوتے ہیں ایسے لوگ دینے والے کہ 20-25 کروڑ اکیلا بندہ دے بھی سکتا ہے، دیتے ہیں لوگ، دے رہے ہیں جن کے پاس ہے، تو ٹھیک ہے اکیلا کو اٹھے، سب کو ثواب کی نیت سے دے دے. اس ٹائپ کی گفتگو ہوئی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے نیگیٹو اس کو لے لیا اور پھر آگے پیچھے، سامنے تو کوئی بات نہیں کرتا نا، آگے پیچھے جا کے پھر غیبتیں کرتے ہیں کہ جی پانی کی گفتگو کی. یہ چونکہ آج کل ٹاپک وہی چل رہا ہے ہر جگہ کہ 40,000 ہم سے لے رہے ہیں، تو بھائی تو جو بھی معاملہ ہے ان کا تو ہم پڑھتے نہیں سارے کاموں میں. اب سیاست میں پڑھیں گے، ابھی یہ پارٹی ہے کل دوسری پارٹی ہوگی، اب یہ جیتے ہیں اگلے میں کوئی اور ہوگا، اس چکر میں ہم پڑھیں کیوں؟ تو ہمارا جو کام ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ درست نہیں ہے غیبتیں کرنا، اور وہ بھی جس کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی جا کے کرنا، اور وہ بھی بدگمانیاں کرنی، اپنے پاس ایک آئیڈیا لگا لینا کہ ہاں یہ اعلان فلاں کیا، یہ اس لیے کیا ہوگا، اس کے پیچھے یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ درست نہیں ہوتا غیبتیں بدگمانیاں کرنے. تو اس لیے ہمیں جو مل رہا ہے سرکار کے صدقے مل رہا ہے، ہمیں نہ ابھی تک کسی نے خریدا ہے، نہ کوئی آفر کی ہے، نہ کوئی کرتے اس لیے نہیں، پتہ ہے یہ بکنے والے نہیں ہیں. آفر بھی انہیں کو کرتے ہیں جہاں کوئی چانس نظر آئے. ہاں پہلے تھوڑا سا پتہ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہاں کوئی آ رہا ہے ترکیب میں، تو پھر آفریں بڑھاتے ہیں. لیکن وہ یہاں کھاتا ہے نہیں. باقی جگہوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں الحمدللہ کسی کی نہیں چلتی، نہ کسی کا آرڈر چلتا ہے کہ یوں کرو، یہی بیان دو، ایسا ہی کرو. یہ یہاں نہیں ہے. ہاں اور بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. وہاں مولوی صاحبان مجبور ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کا شکر ہے یہاں کچھ نہیں ایسا، مجبوریاں کچھ نہیں. جو ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. کسی کے ڈر سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے حکم سے یہاں کچھ نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. سرکار اس تکیے پر ٹیک لگائے، کھردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے. چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں. حضور نے سرکار چارپائی سے اٹھے تو آپ کے جسم پر اس کے نشان تھے. آقا کی دنیا سے بے رغبتی کا جب یہ منظر سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب حضور نے اپنے عاشق زار کو روتے دیکھا تو فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسریٰ یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے بھی بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آیا ہے کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کی نعمتوں میں ایسی زندگی گزارے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے ہیں. عاشق زار کی تشویش سن کر سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے؟ کیسی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ فانی نعمتوں عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. سبحان اللہ. ایسا مکان عالی شان. سعودیہ میں کوئی ایک نمائش ہوئی، اس میں انہوں نے حضور کے گھر کا وہ پورا نقشہ اسی انداز میں بنا کے کہ گھر مکان عالی شان کتنا بڑا تھا، لمبائی چوڑائی ہائٹ کتنی تھی، کیا کیا چیزیں کہاں پڑی ہوتی تھیں. اس سادہ سا مکان پورا وہ نقشہ کھینچا 1400 سال پہلے والا. اتنا سادہ سا مکان، چھت بھی اتنی تھی کہ بس وہ جتنا بندہ آ سکے بیچ میں. اسی طرح حجرہ مبارک عظمت میں تو بہت بڑا تھا بظاہر، مطلب سائز اس کا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا. تو اس طرح کے آپ کا حجرہ. ہمارے کتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں پھر بھی ہم خوش نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے. تو فانی نعمتوں سے دل نہیں لگانا چاہیے. اگلے دن بھی خبر چل رہی تھی پاکستان میں کسی شہر میں ایک بابا جی 70-75 سال عمر ان کی، کھاتے پیتے گھرانے کے اچھے، انہوں نے اپنے عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر، عالیشان مکان کروڑوں کا مکان چھوڑ کر، انہوں نے وہی 1400 سال پہلے کی طرح جو کچے مکانات ہوتے تھے انہوں نے اس طرح کا کچے مکان، وہی سٹائل،
بتیاں یا وہ جو چراغ چلتے تھے پہلے دور کے، وہی سسٹم چراغ کا، اور گاڑی کی جگہ انہوں نے گھوڑا وغیرہ یا گدھے اس پہ سواری، اور پورا وہی نظام، وہی پرانی طرز زندگی. تو اس میں بڑا مزہ ہے پہلے والے دور میں. اب 100 سال پیچھے ذرا جائیں، اپنے بچپن کا حساب کتاب دیکھیں نا، بتیاں، کچے مکان، اور اب بھی آپ کو پرانا نقشہ ذہن میں ہوتا ہوگا، یاد آتا ہوگا کہ کس طرح ہمارے بچپن کی زندگی تھی. ہاں، تو اب بھی کئیوں کو وہ اچھی لگتی ہے زندگی، لیکن آج کل تو بچے کہتے ہیں تھوڑا سا اور بہتر ہونا چاہیے، جو ہے اس پہ بھی راضی نہیں ہے، اور اس سے بہتر ہونا چاہیے. تو سادہ زندگی ایک تو سنت بھی ہے، اور ویسے بھی جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے، قبر کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا پھر ذہن ویسے ہی ہونا چاہیے، آخرت کی طرف مائل ہونا چاہیے، سادہ زندگی کی طرف آ جانا چاہیے. اگر آخری عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی بال سفید ہو گئے، پھر بھی دنیا کی محبت دل میں، پھر تو اور تشویشناک بات ہے کہ قبر کی فکر نہیں ہے اس عمر میں بھی، تو پھر تو شدید خطرہ ہے ایمان کو، کہ دل میں بڑھاپے میں بھی دل کی محبت شدید ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے. تو اس حدیث پاک میں کیسا یہ پیارا ایک نصیحت ہے، مدنی پھول ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے. تو آقا نعمت مالک جنت دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے. کاش ہم بھی یہ ذہن بنائیں، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مگر کسی صورت بھی آخرت ہاتھ سے نہ جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو. جہاں دو نقصان ہو رہے ہو نا، ایک طرف دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، ساتھ آخرت کا ہو رہا ہو، دنیا کا نقصان کر دیں، آخرت کا نقصان نہ ہونے دیں. وہ ہو گیا تو پھر تباہی ہے. دنیا میں تو نظام چل جاتا ہے جیسے تیسے، آخرت برباد ہوگی تو وہ تو ہمیشہ کے لیے. دنیا تو عارضی ہے، 60 70 80 سال تک ہے، بس پھر ختم ہے جیسی بھی ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید الحرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کا. یعنی جسے اپنے اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو، جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے، اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور جس کا عمل صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے صرف اتنا ہی دے گا جتنا اس کی قسمت میں ہے. آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں، کہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں. اس لیے ہمیں ہر عمل آخرت کے لیے کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے. حضرت رابعہ بصریہ نے ایک روز فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے پھر بھی وہ غریب ہی رہے گا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی، ایک روز فنا ہو جائے گی، اور وہ جو مالدار ہے جس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے، وہ خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا اور پھر بھی غریب ہے. تو یہ حقیقت ہے، دنیا فانی ہے، بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، فنا ہونے والی ہے. جتنا عیش کر لیں، جتنا مال جمع کر لیں، آخر فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی ہوگا. یہ سارے ہم جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا، مال و دولت، یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے. اللہ پاک دنیا کی محبت سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.